صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور و معظم میں درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرے پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک آواز آئی بریلی شریف سے، بڑی معتبر آواز، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آج الحمدللہ عصمت مصطفیٰ کانفرنس ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ جامع ایمان کانفرنس ہے کہ نہیں، کیونکہ محمد کی محبت میں سب سے اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ ناممکن ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں تو قسم خدا کی دنیا میں کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں۔ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ آج کے دور میں نہ جانے کیسے کیسے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں جو اندھیرے میں بیٹھ کر کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد در بدر پھرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہیں پھریں گے؟ بریلی کے امام نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں، ان کی قسمت میں ان کے مقدر میں پھرنا۔ ہمارے تمام علماء اکرام نے، ہمارے مولانا سعید صاحب اللہ کرم فرمائے، انہوں نے کئی موضوع بھی بتا دیا ہے، 3-4 موضوع بتایا ہے تقریر کے، تو میں نے کہا پھر ایک مسئلہ میں نہیں ہوگا، ایک مسئلہ میری تقریر ہوگی، کچھ دیر کے بعد دوسرے لوگ تقریر کریں گے، پھر نہیں، آج ہی سارا کام ہوگا۔ اللہ برکت عطا فرمائے گا کیونکہ یہ مہینہ میراج کا وقت میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمارا یہاں آنے کا مقصد، اس سالون کے جلسے میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے کہ نہیں؟ اس کا مقصد اسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے؟ ارے بھائی بولو تو، سردی ہے مگر اتنی بھی نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر سیاحت کو راضی کرنا ہوتا تو ہم گاڑی لے کے پرچار کر رہے ہوتے کہیں ہوتے، کیونکہ یہ الیکشن کا ٹائم ہے، چناؤ کا ٹائم ہے، لیکن یہاں پر اکٹھا ہونا عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں، اور یاد رکھنا قسم خدا کی جو اپنے نرم گداز بستروں کو خدا حافظ کہنے کے بعد اللہ اور اس کے محبوب کی محفل کو آباد کرتا ہے، اللہ ایسی محفل میں اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے، نورانی فرشتے آتے ہیں اور ایسی محفلوں پر اپنے نورانی پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ بظاہر آپ شامیانے کے نیچے یا کھلے میں آپ بیٹھے ہوں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہاں پر اللہ کے مقدس فرشتے آئے اور اپنے نورانی پروں سے سایہ کر لیا۔ جب تک محفل چلتی رہے گی فرشتے موجود رہیں گے، محفل ختم ہوگی یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے فرشتوں تم لوگ کہاں؟ عجیب و غریب سوال ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، دنیا کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں، لیکن اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے فرشتوں تم لوگ کہاں سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کرم والا کرم ہے۔ میرے فرشتوں کہاں سے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرا حکم ہے، حدیث کی روشنی میں ان فرشتوں کو سیاحی فرشتے عرض کریں گے کہ آج دارالعلوم کا جلسہ تھا، عالم پور کی سرزمین باندہ میں، ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ کا کرم دیکھیں، رب کا ارشاد ہوگا، اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کن کن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی؟ کون کون اس محفل میں آیا تھا؟ اب فرشتے نیم بائی نیم یہ کی بات نہیں کرے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، اس میں آفاق بھائی کا نام بھی آئے، تمام علماء کا نام، ائمہ کا نام، تمام سامعین کا نام، ماں بہنوں کا نام، سب کا نام اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے آپ اپنے نصیبے پر فخر کریں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج چناؤ اور الیکشن کا دور ہے، اگر آج ہی کے ٹائم ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر پنچایت کر رہے ہوتے یا اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے تو کیا یہ مقام و مرتبہ ہمیں ملتا؟ ارے بتاؤ بھائی، کیا یہ مقام ہم کو ملتا؟ نہیں ملتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کو خدا حافظ کہا اور آج عالم پور کی سرزمین پر عظمت
शहनवाज साहब बैठे जमीन पर है, लेकिन तज़किरा आसमान पर हो रहा है। और क्यों ना हो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। बाद मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हें इज्जत अता करूंगा, तुम मेरे नाम को बुलंद करोगे मैं तुम्हारे नाम को बुलंद करूंगा, तुम दुनिया में बैठकर लोगों के दरमियान मेरा तज़किरा करोगे, मैं अर्श पर फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा तज़किरा करूंगा। और क्या तुम्हें यकीन नहीं होता, हमारी उस बहन को हजारों सलाम, बीबी मुस्कान खान, जिसने उन सालिमों के दरमियान जब अल्लाह के नाम को बुलंद किया, कसम खुदा की ज़माने ने देख लिया, चल लम्हा गुजरा है उसने ज़मीन पर अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अल्लाह ने चल लम्हे में पूरी दुनिया में उसके नाम को बुलंद कर दिया। ये अल्लाह के नाम नहीं की तो बरकत, नारे तकबीर नहीं की तो बरकत, अल्लाह अकबर कहने की तो बरकत है कि नहीं। जो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। लोगों के दरमियान बंदा तज़किरा करता है और फरिश्तों के दरमियान तज़किरा करता है। याद रखें हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। तभी हज़रत आदम की सूरत में दुनिया में आने वाला आया सबसे पहला इंसान, जिसे अबुल बशर हज़रत आदम कहा जाता है। आप उनकी तारीख को उठा करके देखें, तकरीबन 1000 साल की जिंदगी होने वाली है, लेकिन पूरी जिंदगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो नारा निकला है वो एक ही नारा था, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। इसलिए कि जब रब राजी हो जाएगा तो सारा मामला बनता हुआ नजर आएगा। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में मेरे मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, तवज्जो के साथ सुनना, इसलिए कि आज हम नेता और प्रधान और विधायक के पीछे भागते हैं और हम सोचते हैं हमें कामयाबी मिल जाएगी। कसम खुदा की याद रखना, अगर कामयाबी तुम चाहते हो तो अल्लाह के घर से अल्लाह के नाज़िल किए हुए कलमात के जरिए जब एक मुअज्जिन की ज़बानी एक सदा आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो साथ ही साथ एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कसम खुदा की अगर तुमने अपने घरों को छोड़कर अल्लाह के घर में हाजिरी दी और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया, कसम खुदा की दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारे सर को झुका। लेकिन जो अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाता है, जमाना उसके सामने खुद नहीं टिकता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारे हालात, हम तो नेता के आगे हाथ जोड़ते हैं, हम प्रधान के आगे हाथ जोड़ते हैं, विधायक, सांसद। अरे यार, जो रब की रजा के लिए कोशिश करता है, जिससे रब राजी तो फिर सब राजी, रब राजी तो बुलंद आवाज कहिए, रब राजी तो सब राजी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। उनका एक ही नारा था, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। इसलिए कि रब राजी तो सब राजी। हज़रत आदम के बाद तारीख को उठा करके देखे, हज़रत हाबील है, उनका भी नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत शीश पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन पूरी जिंदगी जो नारा आपने लगाया, तकरीबन 913 बरस आपकी उम्र हुई, लेकिन पूरी जिंदगी आपने एक ही नारा लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मैं उन जाहिलों को पैगाम देना चाहता हूँ जो अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करते हैं। आज अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के हवाले से चला अल्लाह के रसूल की शान को मुलाहिजा करना, और कसम खुदा की वो शान मैं आपको सुना करके जाऊंगा जिसको आप परसों तक इंशाअल्लाह ताला याद रखेंगे। और नगर नगर डगर नगर इधर उधर फिरने वाले जितने जाहिल बेहरूफिए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनसे आप अपने ईमान और अकीदे को महफूज रखेंगे। वो शान मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन हज़रात किराम उससे पहले आप थोड़ा सा अपने आप अंदर बेदारी पैदा करें। हज़रत शीश दुनिया में तशरीफ लाए, ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत नूह दुनिया में आए, ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यसा दुनिया में आए, ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत याहया दुनिया में तशरीफ लाए, ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत ज़ुल्कफिल दुनिया में आए, ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत अय्यूब दुनिया में आए, ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। इसलिए कि तू राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत अय्यूब दुनिया में आए, ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ कुएं के अंदर डाले गए, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ को कैदखाने के अंदर डाला गया मिस्र की सरजमीन पर, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह बने, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूनुस मछली के पेट में है, मछली के पेट के अंदर है, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। आज हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूद के अंदर डाला जा रहा है, फरिश्ते आकर के अर्ज करते हैं, ए
علیہ السلام اگر آپ حکم دے تو میں آپ کو ٹھنڈی کر دوں, اگر آپ حکم دے تو آپ کو بچھانے کا کام کیا جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل, یعنی میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, جس میں اور راضی ہو جائے اسی میں اس کا بندہ بھی راضی ہے. حضرت اسماعیل کے حکم پر چھری رکھی گئی, لیکن زبان پر نعرہ ہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. غرض کی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں, حضرت آدم سے لے کر کے کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر ہے, طور پہاڑ کے اوپر ہے, طور کی بلندی پر ہے, لیکن زبان پر نعرہ ہی ہے اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. اس لیے کہ مولا تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا, زبان پر نعرہ ہی مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. آدم سے لے کر کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں, سب کی زبان پر نعرہ ایک ہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. اے مولا تو راضی تو ہم سب راضی, اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں. تمام انبیاء کرام کی زبان پر نعرہ یہی ہے. آگے بڑے صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, حضرت ابو صدیق کی زبان پر نعرہ یہی ہے, عمر فاروق کی زبان پر نعرہ یہی ہے, عثمان غنی کی زبان پر نعرہ یہی ہے, مولا کائنات جن کی ولادت کا آج دن ہے, مولا کائنات کا نعرہ بھی یہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. آگے بڑے سرکار امام حسن مصطفیٰ کا نعرہ بھی یہی ہے. کربلا کے میدان میں امام عالی مقام 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن زبان پر نعرہ یہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سارا معاملہ بنتا ہوا نظر آئے گا. حضرات گرامی کربلا کے میدان میں جتنے لوگوں نے بھی قربانی پیش کی, چاہے انہوں محمد کی قربانی ہو, چاہے امام قاسم کی جوانی لٹی ہو, چاہے علی اکبر کی جوانی قربان ہوئی ہو, معصوم علی اصغر کے ننھے سے حکوم پر تیر چلے تیر چھلی ہوا, لیکن جو زبان حال سے جملہ نکلا تھا وہ جملہ یہی تھا, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا تو راضی ہو جا. سیدہ زینب ہے کربلا کے میدان میں, چادر تطہیر کو ظالموں نے چھینا ہے, لیکن زبان پر نعرہ یہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. حضرت معروف کرتی ہے, جنید بغدادی ہے, ابو بکر شبلی ہے, حضرت شیخ سری سکتی ہے, حضرت ابو منصور حلاد ہے, حضرت بہلول خانہ ہے, سید امیر کبیر رفاعی ہے, محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. زبان پر نعرہ یہی ہے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, زبان پر ایک ہی نعرہ ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. آگے بڑھے ہندوستان کی سرزمین پر, ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیر کی سرزمین پر آئے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, چاہے حشر بہشت ہو یا اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہو, زبان پر نعرہ ایک ہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا تو راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے. اور آگے بڑھے قطب الدین بختیار کاتی کا نعرہ یہی ہے, خواجہ فرید الدین گنج شکر کا نعرہ یہی ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نعرہ یہی ہے, مخدوم اخی سراج آئین ہند کا نعرہ یہی ہے, مخدوم علاء الحق پنڈوی کا نعرہ یہی ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نعرہ یہی ہے, مخدوم اسام الدین مانک پوری کا نعرہ یہی ہے, حضرت سید سالار مسعود غازی کا نعرہ یہی ہے, قطب زندہ شاہ مدار کا نعرہ یہی ہے, میر عبد الواحد بلگرامی کا نعرہ یہی ہے, مجدد الفسانی کا نعرہ یہی ہے. آگے بڑھے بریلی کے امام نے زندگی پر جو نعرہ لگایا ہے, امام عشق محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پوری زندگی جو نعرہ لگاتے رہے, وہ نعرہ یہی ہے, مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. حضور مفتی اعظم ہند کا نعرہ یہی ہے, مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. اور آگے بڑھے حضور حجت الاسلام کا نعرہ یہی ہے, حضور صدر الشریعہ کا نعرہ یہی ہے, علامہ حشمت علی خان کا نعرہ یہی تھا, حضور مشاہد ملت کا نعرہ یہی ہے, حضور مجاہد ملت کا نعرہ یہی ہے, حضور حافظ ملت کا نعرہ یہی ہے, حضور تاج الشریعہ کا نعرہ پوری زندگی یہی تھا, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں. اس لیے دنیا میں جو کام لے تو اپنی رضا کے لیے لے لے, اے مولا صرف ہم تیری رضا چاہتے ہیں, تیرے محبوب کی رضا چاہتے ہیں. غرض کی آدم سے لے کر کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, چاہے صدیقین کی جماعت ہو, چاہے شہداء کی جماعت ہو, چاہے صالحین کی جماعت ہو, چاہے محدثین کی جماعت ہو, چاہے مفسرین کی جماعت ہو, چاہے فقہاء کی جماعت ہو, چاہے عارفین کی جماعت ہو, چاہے کاملین کی جماعت ہو, چاہے سالکین کی جماعت ہو, جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کی زبان پر نعرہ یہی ہے, اے مولا میں تیری رضا چاہتا ہوں, اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں. ہم بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں, تمام علماء کا نعرہ یہی ہے, اہل سنت والجماعت کا نعرہ یہی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا نعرہ یہی ہے, سب کا نعرہ ایک ہے, اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں, اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں, اے مولا تو راضی ہو جا. اس لیے کہ تو راضی ہو جائے گا تو سارا معاملہ ہو جائے گا. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کا نعرہ ایک ہی ہوگا, آدم سے لے کر کائنات میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا نعرہ یہی ہے, اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں, اے مولا ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, اے مولا ہم سب تیری رضا چاہتے ہیں. حضرات گرامی ذرا اللہ کے رسول کی شان کو ملاحظہ کریں, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا نبی کتنا اوریجنل نبی ہے, وہ تمہاری طرح ڈپلیکیٹ نبی نہیں ہے کہ تم ان کی شان میں گستاخیاں کرو. تم یہ کہہ دو کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, تم یہ کہہ دو انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. ماذ اللہ رب العالمین, یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے, لیکن بریلی کے امام نے جو سچا عقیدہ لیا ہے وہ عقیدہ
یہی ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب تو ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ علماء اکرام کی توجہ، سب کا نعرہ آواز کہیے سب کا نعرہ کیا ہے؟ اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، سب کا نعرہ ایک۔ لیکن قربان جائیے یہی مہینہ ہے رجب المرجب کا 26ویں تاریخ تھی، اس کے بعد جو شب آئی 27ویں شب تھی جسے شب معراج کہا جاتا ہے، معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں اللہ کا محبوب اللہ کے قرب خاص میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد پہلے آسمان دوسرے آسمان 7ویں آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد لامکان اللہ کے قرب خاص میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا نعرہ ایک، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اے مولا ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ لیکن معراج کی رات میں اللہ کا محبوب جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچا ہے تو رب کائنات کا نعرہ کیا ہے، مالک کائنات کا نعرہ کیا ہے، خالق کائنات کا نعرہ کیا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، تمام انبیاء میری رضا چاہتے ہیں، تمام صدیقین میری رضا چاہتے ہیں، تمام محدثین میری رضا چاہتے ہیں، تمام بندے میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور اس واقعے کی منظر کشی کر دی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی سمیع الدین صاحب قبلہ، علامہ شہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن رب خود اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی اگر سرکار کی شان سننے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں تو یقیناً میں وہ شان سنانے جا رہا ہوں جو کبھی زندگی میں آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کر لیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو سارا مجمع فضاؤں میں لہرائے اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ سنانے کا اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ چیز لے کر کے جائیں گے جسے برسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے، اور دنیا دار کی تعریف نہیں بلکہ رسول احمد مختار کی تعریف ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ میں کچھ کوالٹی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، کچھ صفت آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یعنی میں دکھانے یہ جا رہا ہوں کہ کچھ کوالٹی قرآن کے اندر ہے، اور میں دکھانے جا رہا ہوں کہ کیا وہی کوالٹی یعنی جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی پائی جاتی ہے کیا وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی پائی جاتی ہے۔ بولیں گے بیچ میں نا بھائی، بولیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنے پیر و مرشد کے طریقے پر جامع ازہر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی میں وہی کورس کیا ہے جو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے۔ الحمدللہ یہ ان کا کرم تھا، ان کا احسان تھا اور ان کا فیضان تھا جو میں نے وہی کورس کیا۔ لیکن آج بات میں نے حدیث میں درج کیا ہے جامع ازہر مصر میں، لیکن آج جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، کیونکہ حدیث میں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور قرآن کیا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سنیں گے نا، لیکن آپ کو بولنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کی کچھ کوالٹی ہے، ہمیں دیکھنا یہ کہ جو کوالٹی قرآن میں قرآن کی ہے کیا وہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی پائی جاتی ہے، اور آپ اس کو میچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ نزلنا علیک الکتاب، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا کتاب سے مراد قرآن پاک، کتاب سے مراد پورا مجمع کے کتاب سے مراد قرآن پاک۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی محبوب، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، کتاب سے مراد قرآن پاک۔ قرآن پاک کی کوالٹی نمبر 1 تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا میں کوئی کھلی ہوئی کتاب کون؟ بھائی آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں، اگر بولیں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، نعرہ مت لگائیے لیکن آپ بولتے رہیے، جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، ایک ایک لفظ بولیں گے، اللہ ایک حرف پر آپ کو 10 نہیں کیا تھا۔
ذرے ذرے کا علم قرآن میں، پتے پتے کا علم قرآن میں. دنیا میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس کا بیان قرآن پاک میں نہ ہو. ہر چیز کا بیان قرآن میں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی کوالٹی ہے، قرآن کی صفت ہے، قرآن کی خوبی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی کوالٹی قرآن میں ہمارے سرکار کی پائی جاتی ہے. یعنی ہر چیز کا بیان تو قرآن میں ہے، لیکن کیا ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ساری لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں کا علم ہے، اطلاع ہے، یا ناچتے رہتے فرمانی کر لیتے. عجیب و غریب حالت ہے ساری لوگ. لیکن آپ سنیں قرآن کی روشنی میں ہر چیز کا بیان قرآن میں. ولا رتل ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا میں کوئی تر چیز نہیں، کوئی خشک چیز نہیں، مگر اس کا بیان ایک کھلی ہوئی کتاب میں موجود. تبیانا لکل شیء. ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود، کھلی ہوئی کتاب میں موجود. اور کھلی ہوئی کتاب کون سی؟ بلند آواز سے کون سی؟ قرآن پاک. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا ہر چیز کا بیان تو قرآن میں ہے؟ کیا ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، ہم نے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے. علمی بات میں میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور میرے لیے حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. ہر چیز کا بیان، اور میں دنیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی شان کی بات. ہر چیز کا بیان قرآن میں، اور ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو. بلند آواز کی ہر چیز کا علم ہمارے. بس فرق یہ ہے کہ یہ علم عطائی اللہ نے عطا کیا، اپنے محبوب کو عطا کیا. پتا کیا چلا اس کوالٹی میں قرآن اور پیارے آقا کی ذات سیم سے. بھائی دونوں دلیل قرآن میں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں، اور قرآن ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو. ہر چیز کا علم، بلند آواز سے ہر چیز کا علم ہمارے سرکار کو. کوالٹی نمبر 2 تبیانا لکل شیء وہدیٰ. قرآن پاک ہدایت ہے. قرآن پاک بلند آواز سے قرآن پاک. بھائی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ بولیں گے ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا. قرآن پاک ہدایت. اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے. آپ کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے. کیا آپ ہے پتا کیا چلا؟ قرآن پاک ہدایت پیارے آقا کی ذات بھی. بلند آواز سے پیارے آقا کی ذات بھی ہدایت. اور آپ یاد رکھیں، آپ کو ایک کتاب ہے بڑی معتبر. قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب بخاری شریف، اس کے بعد سب سے معتبر کتاب مسلم شریف. اور یہ حدیث پاک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں مسلم شریف کی ہے. جو انسان حدیث کو نام مانے تو وہ مسلم ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم کے بھی پاک اور ترقی بالقبول حاصل امت کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم میں جتنی حدیثیں ہیں سب کی سب صحیح ہیں. مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے، رو رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہے تم رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی آپ کا غلام ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. بھائی جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا پار ہوگا. یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، مجھے یقین ہے کہ جو آپ کا غلام ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اس لیے کہ کل میدان حشر میں فیصلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن میری رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری والدہ میری امی جان گھر کے اندر ہے. میں برابر ان سے کہتا ہوں کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے، آپ کا لایا ہوا دین قبول کر لے، آپ کے لائے ہوئے اسلام کو مان لے، وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن میری والدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں. آج صبح بھی میں نے کہا لیکن انہوں نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کہہ دی، مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تو مسلمان ہوں لیکن فیصلہ تو ایمان کی بنیاد پر ہونے والا ہے. یا رسول اللہ میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ جہنم میں چلی جائے.